کیا آپ نے کبھی سوچا ہے وہ دن کیسا ہوگا جب پوری دنیا ایک جھوٹے انسان کے پیروں میں جھکی ہوگی، جب آسمان میں سورج ہوگا مگر انسانوں کے دلوں میں اندھیرا ہوگا، جب آنکھیں کھلی ہوگی مگر دیکھنے کی طاقت ختم ہو چکی ہوگی، اور پھر اچانک آسمان پھٹے گا، روشنی ایک درار کھلے گی اور زمین پر اتریں گے وہ نبی جنہیں اللہ نے آسمان میں اٹھا لیا تھا، جن کے آنے کا وعدہ ہر کتاب میں لکھا ہے، جن کے قدموں کی آہٹ سے دجال کا راج ہل جائے گا۔ یہ کہانی ہے عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کی، اس صدی کی سب سے بڑی جنگ، حق اور باطل کی جنگ، ایسی جنگ جو انسانیت کی تقدیر طے کرے گی۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک ایسی حقیقت سمجھنی ہوگی جو شاید آپ نے کبھی نہیں سوچی۔ دوستو، یہ کہانی صرف اسلامی احتیاط نہیں بلکہ انسانیت کی آخری لڑائی کی کہانی ہے، اور وہ لڑائی ابھی شروع نہیں ہوئی، وہ لڑائی ابھی ہمارے اندر چل رہی ہے۔ دجال کوئی جادوئی راکشس نہیں ہے، وہ کوئی پری کتھا کا خلنائک بھی نہیں ہے، وہ ایک انسان ہوگا مگر اس کے ساتھ ایک ایسا فتنہ جڑا ہوگا جو انسانیت کو آخری بار ہلا کر رکھ دے گا۔ وہ پیدا ہوگا اور جیے گا، لیکن اس کا اصلی روپ تب سامنے آئے گا جب دنیا ظلم اور تکلیفوں سے بھر جائے گی۔ لیکن دجال کی اصلی طاقت کیا ہوگی؟ یہ وہ بات ہے جسے سن کر اچھوں کی روح کانپ جاتی ہے۔ دجال لوگوں کے سامنے ایسی چیزیں کرے گا سپر پاور سمجھتے ہیں۔ جہاں سوکھا ہوگا وہاں بارش کرائے گا، جہاں بھوک ہوگی وہاں کھانا دے گا، جہاں غریبی ہوگی وہاں امیری دے دے گا، یہاں تک کہ ایک انسان کو مار کر پھر زندہ کر کے دکھائے گا۔ لوگ کہیں گے یہ تو رب جیسا کام کر رہا ہے۔ یہی سب سے بڑا منووگیانک یدھ شروع ہوتا ہے۔ جب ایک انسان بھوکا ہوتا ہے تو وہ روٹی دینے والے کے سامنے جھک جاتا ہے، جب ایک انسان ڈرا ہوا ہوتا ہے تو وہ سرکشا دینے والے کو بھی رب مان لیتا ہے۔ آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا جب بجلی چلی جاتی ہے تو لوگ بجلی والے انکل کو رب سے بھی زیادہ یاد کرتے ہیں۔ لیکن یہ کھیل یہیں ختم نہیں ہوتا۔ دجال کہے گا، میں تمہارا رب ہوں۔ لیکن یاد رکھنا، جھوٹ چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، سچ کی ایک کرن اسے مٹانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اسلامی کتابوں میں آتا ہے اس کی ایک آنکھ خراب ہوگی اور دوسری آنکھ پھولی ہوئی ہوگی، اس کے ماتھے پر اردو اکشروں میں لکھا ہوگا کافر۔ ہر مومن اسے پہچان لے گا چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہیں۔ لیکن جو لوگ اسے پہچان لیں گے کیا وہ بچ پائیں گے یا پھر انہیں شروعات میں ہی مار دیا جائے گا؟ اس کا جواب جاننے کے لیے آپ کو آگے سننا ہوگا۔ جس سمے دجال نکلے گا اس سمے دنیا اتنی کمزور ہوگی کہ لوگ کسی بھی شہر کا دامن پکڑ لیں گے، اور یہی سمے دجال کے فتنے کو مضبوط کرے گا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اگر آج کا انسان چھوٹی سی پریشانی میں ٹوٹ جاتا ہے تو دجال کے سمے میں کیا کرے گا؟ لیکن چنتا مت کرو، ابھی تو کہانی میں وہ کردار آنے والا ہے جس کی انٹری سے دجال کی نیند اڑ جائے گی۔ جب دجال پوری دنیا کو اپنی دھوکہ دھڑی میں جگڑ لے گا تب کچھ سچے مسلمان ایک نیتا کی تلاش میں ہوں گے جس کی باتیں سنی جائے، جس کے پیچھے کھڑا ہوا جائے، جو حق کا جھنڈا اٹھائے، اور وہ نیتا ہوں گے امام مہدی۔ لیکن دجال کا فتنہ اتنا گہرا ہوگا کہ صرف امام مہدی کا ہونا بھی کافی نہیں ہوگا۔ یہیں آتا ہے وہ موڑ جو دنیا کی تقدیر بدل دے گا، اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جس کا انتظار صدیوں سے ہو رہا ہے، جسے دیکھ کر آسمان بھی رک جائے گا، جسے دیکھ کر دھرتی کانپ جائے گی۔ اچانک آسمان کے پردے کھلتے ہیں جیسے کسی نے نور کا پردہ چیر دیا ہو۔ دو فرشتے اپنے پنکھوں پر عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اتر رہے ہیں، ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے جیسے ابھی وضو کیا ہو، ان کے کپڑوں سے خوشبو پھیل رہی ہے، ان کے چہرے پر وہ نور ہے جو اندھیرے کو چیر کر نکل آتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس دھرتی پر اترتے ہیں جہاں دجال گھوم رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دجال اور اس کے جھوٹ کی رات ٹوٹنے والی ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے کیا کریں گے؟ دجال کو ڈھونڈیں گے
یا لوگوں کی مدد کریں گے؟ اس کا جواب آپ کو حیران کر دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اترتے ہی کوئی تلوار نہیں اٹھاتے، کوئی چمتکار نہیں دکھاتے، سب سے پہلے وہ امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ دھرتی پر شریعت کا حکم یہی ہے کہ مہدی علیہ السلام اس امت کے لیڈر ہے۔ یہاں ایک گہرا سبق چھپا ہوا ہے، جس کے پاس آسمان کی طاقت ہے وہ بھی اس دنیا کے امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ انسانیت کو بتاتا ہے کہ رحمت اور انتظام دونوں ضروری ہے، لیکن نماز ختم ہوتے ہی عیسیٰ علیہ السلام اپنا اصلی مشن شروع کر دیتے ہیں۔ دجال نے اب تک کبھی ڈر محسوس نہیں کیا تھا، لیکن جس دن عیسیٰ علیہ السلام اترے، دجال کو پتہ چل گیا میرا انت شروع ہو چکا ہے۔ وہ بھاگتا ہے شہروں کی طرف، قلعوں کی طرف، فوجوں کی طرف، لیکن ہر جگہ لوگ چلا کر کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں، تیرا جھوٹ پکڑا جا چکا ہے۔ دجال کا فتنہ دنیا کو ہلاتا ہے، لیکن عیسیٰ کی موجودگی اس کے دل کو ہلا دیتی ہے۔ یعنی وہی دجال جو کہتا تھا میں رب ہوں، اب خود ایک انسان سے ڈر رہا ہے۔ ایک کھلا میدان، ہوا میں دھول، سورج کی تپش، دور دور تک سناٹا۔ دجال بھاگتے بھاگتے تھک چکا ہے، وہ اپنی فوجوں کو پکارتا ہے، لیکن اس کی فوجیں ٹوٹ چکی ہیں۔ لوگ اب اس کے پیچھے نہیں ہیں، اس سے دور بھاگ رہے ہیں۔ اچانک دور سے ایک روشنی دکھائی دیتی ہے، وہ کوئی ہتھیار نہیں ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ دجال انہیں دیکھتے ہی جم جاتا ہے، اس کی ساری طاقت ختم ہو جاتی ہے، اس کے جھوٹ چمتکار ختم ہو جاتے ہیں، اس کی آواز بند ہو جاتی ہے، اس کی آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہے، کیونکہ جب حق سامنے ہوتا ہے تو جھوٹ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ لیکن کیا عیسیٰ علیہ السلام اس کے پاس جا کر اس سے بات کریں گے یا اسے وہیں ختم کر دیں گے؟ یہ حصہ آپ کی سوچ بدل دے گا۔ دجال جو کبھی پوری دنیا میں گھومتا تھا، اب ایک دیوار کے پاس چھپ رہا ہے۔ یہ جگہ ہے لد کا دروازہ، جو آج کے فلسطین کے علاقے میں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سیدھے اس کی طرف بڑھتے ہیں، ان کے قدم بھاری نہیں، لیکن ان کے قدموں کی حق کی بجلی ہے۔ دجال اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ روتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے مت مارو، میں بدل جاؤں گا، لیکن جھوٹ آخر جھوٹ ہی رہتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کی طرف بڑھتے ہیں اور ایک ہی وار سے اس کا فتنہ ختم کر دیتے ہیں۔ کوئی لمبی جنگ نہیں، کوئی تلواروں کا ٹکراؤ نہیں، کوئی فلموں والی لڑائی نہیں، صرف ایک وار، صرف ایک لمحہ، اور دنیا کی سب سے بڑی اندھیری رات ختم۔ دجال کا خون زمین پر گرتا ہے اور پوری دنیا کو سمجھ آ جاتا ہے کہ حق کی طاقت کتنی بڑی ہوتی ہے۔ دجال کے مرتے ہی ظلم ختم، بھوک ختم، نفرت ختم، ڈر ختم، جھوٹ ختم۔ زمین پھر سے ہری بھری ہونے لگتی ہے، آسمان صاف ہو جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے کے گلے لگتے ہیں، امن چھا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا پر حکومت کریں گے، لیکن نیائے، رحمت اور امن کے ساتھ۔ ان کے دور میں باغ اور بکری ساتھ پانی پئیں گے، پیڑوں میں برکت ہوگی، مال اتنا ہوگا کہ لوگ لینے سے انکار کر دیں گے۔ یہ وہ دور ہوگا جس کا سپنا ہر انسان دیکھتا ہے، ایک ایسی دنیا جہاں درد نہیں، صرف سکون ہوگا۔ لیکن کیا یہ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے؟ نہیں، اس کہانی کا سب سے بڑا سبق ابھی باقی ہے۔ دجال مر گیا، اس کا خون زمین پر پھیل گیا، اس کی فوجیں بکھر گئی، اس کا جھوٹ ختم ہو گیا، لیکن اس کے بیج آج بھی اس دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ جھوٹ کبھی مرتا نہیں، وہ صرف روپ بدل لیتا ہے۔ آج دجال نہیں ہے، لیکن جھوٹے وعدے، دکھاوے کی زندگی، شہرت کا نشہ، غلط راستوں کو آسان بتانے والے لوگ، سوشل میڈیا کی چمک، پیسے کے پیچھے بھاگنا، سچائی کو دبانا، غلط کو صحیح دکھانا، یہ سب کیا ہے؟ دجال کے چھوٹے چھوٹے فتنے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں ان چھوٹے چھوٹے فتنوں کا اصلی نشان کون ہے؟ آپ سوچئے، آج لوگوں کو سب سے زیادہ ڈر کس چیز سے لگتا ہے؟ اکیلے پن سے، پیسوں کی کمی سے، لوگوں کی نظروں سے، یا سچائی سے؟ دجال کا فتنہ اسی پر کھیلتا تھا، آج بھی یہی چار چیزیں دنیا کو پکڑ کر رکھے ہوئے ہے۔ اصل سوال یہ ہے، ہم دھیرے دھیرے کس طرف جا رہے ہیں؟ اگر یہ کہانی آپ کو سوچنے پر مجبور کرے تو یاد رکھیے، کہانی ختم نہیں ہوئی ہے، یہ جنگ آج بھی چل رہی ہے۔ ہمارے ہر فیصلے میں، ہر عادت میں، ہر گناہ اور ہر نیکی میں عیسیٰ علیہ السلام
اور دجال کی جنگ صرف ایک لمحے کی کہانی نہیں ہے، یہ ہماری پوری زندگی کا آئینہ ہے۔ اللہ ہمیں اس دن قائم رکھے جب سب سے بڑا فتنہ ہمارے سامنے کھڑا ہوگا۔ اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے صرف شیئر مت کیجیے، اسے کسی کے دل تک پہنچائیے گا۔